ایسے حکمرانوں پر، ایسے بدبخت لوگوں پر ایمان کا دعویٰ کر کے ایک ٹرمپ اور دنیا کے سب سے بڑے مسلمانوں کے قاتل کی آمد پر تم کہتے ہو کہ اس بدبخت کی آمد ہمارے لیے رحمت ہے؟ توبہ توبہ توبہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدبختیوں کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کو جگہ جگہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم یہودیوں کے پیچھے چلے یا عیسائیوں کے پیچھے چلے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے پیچھے چلے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے گے، کافر بنا دے گے۔ اور بدقسمتی سے ہم نے 1400 سال بعد وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ حرمین طیبین طاہرین کی مقدس سرزمین سے جو اسلام کی روشنی پھوٹی اور پوری کائنات کو جس نے روشن فرما دیا۔ آج بدقسمتی سے حرمین کے اپنے آپ کو خادم کہلانے والے کیسے کفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کفر کے پیچھے بھاگ رہے بلکہ کفر کی کافر کی آمد پر، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین کافر، دنیا کا سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا ٹرمپ جیسا بدبخت سعودیہ میں جاتا ہے۔ لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر، ایسے بدبخت لوگوں پر ایمان کا دعویٰ کر کے ایک ٹرمپ اور دنیا کے سب سے بڑے مسلمانوں کے قاتل کی آمد پر تم کہتے ہو کہ اس بدبخت کی آمد ہمارے لیے رحمت ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ افسوس، ویل للعرب، اس دور کے عربیوں کی ہلاکت، ان بدبختوں کی کہ کائنات کا اس دور کا سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن اور قاتل، بدترین قاتل، اس کی آمد پر تم معاذ اللہ مسلمان کی بیٹیاں آگے کر کے ان کا استقبال کروا رہے ہو۔ ننگے سر بیٹیاں وہ استقبال کر رہی ہے، ایک بدترین کافر کا استقبال کر رہی ہے۔ سنو، قرآن مقدس نے تمہارے لیے فرمایا تھا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اور میں پیارے حبیب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا پیارے حبیب، اللہ خوب جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ آج وہ قطر کے بدبخت شہزادے ہو یا سعودیہ کے بغیرت حکمران، دنیا کے سب سے بڑے منافق زبان سے کلمہ پڑھے، ایک طرف غزہ میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئی، 55-60 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے، بچے بوڑھے عورتیں بلک بلک کے بھوک اور پیاس سے مر رہے، شہید ہو رہے، ملبے کے نیچے سے لاشیں نہیں نکالی جا رہی، اور وہ جو قاتل ہے اعلانیہ یہ بغیرت حکمرانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بغیرتی، بے حمیتی، بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عزت صرف اسی کی ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے۔ حرمین شریفین کی سرزمین پر قابض ہو کر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اہل حق ہو؟ اور میں اس موقع پر حرمین شریفین میں بیٹھے ہوئے ان مولویوں متووں سے بھی میں کہتا ہوں کہ تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روض انور کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو شرک کہتے ہو، ادھر جو سلام کر کے پچھلے قدموں واپس آئے تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تمہاری مت ماری گئی اپنے حکمران کی یہ بغیرتی دیکھ کر، وہاں تمہیں حق کہنا یاد نہیں آیا؟ ایسے منافق متوع اور ایسے بدبخت اور بغیرت و بے حمیت حکمران یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بدبخت لوگ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ صبح کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ میرے رب نے فرما دیا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا مسلمانوں غالب تم ہی آؤ گے اگر مومن بن کے رہو۔ امت مسلمہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، جذبہ ایمانی پیدا کرے، جرأت ایمانی پیدا کرے، ان بدبختوں کو پہچانے۔ اب ان ظالموں میں نہ تو مسلمانوں کا احساس ہے، نہ کوئی اسلام کا پاس ہے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بدبخت بے نقاب ہو گئے۔ یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قاتل کے ساتھ جفیاں ڈالنے والے یہ بھی اس قتل میں شامل ہے، بھی اس خون میں برابر کے شریک ہے۔ تعالیٰ ان بدبختوں کو تباہ و برباد فرمائے، امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ باحمیت اور باغیرت مسلمان حکمرانوں کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ